بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی لائف یعنی بچپن اور جوانی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پروفٹ بچپن میں آرفن ہو گئے تھے اور اس کے بعد پروفٹ کے دادا عبد المطلب نے ان کو پالا اور پھر ابو طالب پروفٹ کے گارجین بنے. ابو طالب پروفٹ کے انکل تھے اور بہت ہی نرم دل انسان تھے اور بہت ہی بڑے سپورٹر رہے ساری زندگی پروفٹ کے. خاص طور سے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ان کو پروفٹ بنایا گیا، تو مکہ کے لوگ خلاف ہو گئے اور اس وقت طرح طرح سے پروفٹ کو ستانے لگے. اس وقت ابو طالب نے بہت ہی ساتھ دیا اور بہت ہی ہیلپ کی. ابو طالب دراصل ایک تاجر تھے اور ایک بار جب پروفٹ کی عمر تقریباً 12 سال کی تھی، اس وقت انہوں نے ایک سفر کی پلاننگ کی، سیریا کے ایک سفر کی. ایک ٹریڈ کیرواں کے ذریعے ان کو جانا تھا. تو جب سامان وغیرہ پیک ہو رہا تھا تو پروفٹ محمد نے ان سے کہا کہ میں بھی سیریا آپ کے ساتھ جانا چاہوں گا، حالانکہ اس وقت ان کی عمر 10-12 سال کی تھی. تو ابو طالب نے دیکھا کہ ان کو بہت ہی شوق ہے جانے کا، تو کہا ٹھیک ہے تم چلو میرے ساتھ. تو پروفٹ محمد نے ابو طالب کے ساتھ ایک کیرواں میں سفر کیا سیریا کا، اور جب سیریا پہنچے تو وہاں کسی جگہ پہ رکے. اس جگہ ایک کرسچن اسکالر نے پروفٹ کو دیکھا، ان کا نام بحیرہ آتا ہے. تو وہ کرسچن اسکالر بہت ہی لرنڈ اسکالر تھا. اس نے پروفٹ کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے جا کے آخری پیغمبر بنے گا. چونکہ ان کی ریلیجس کتابوں میں کچھ ایسی نشانیاں آئی تھیں جو نشانیاں بحیرہ نے پروفٹ محمد کے اندر دیکھیں. تو بحیرہ نے ابو طالب کو کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیے، ڈنر کے لیے بلایا اور اس بچے کو بھی لائیے. تو جب ابو طالب گئے پروفٹ محمد کو ساتھ لے کے ان کے گھر، تو ڈنر کرنے کے بعد بحیرہ نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. تو بحیرہ نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کے فادر تو بہت پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی. تو ابو طالب حیران ہو گئے کہ کیسے ان کو پتہ یہ بات. تو پھر بحیرہ نے بتایا کہ میں نے کچھ نشانیوں سے یہ پہچانا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے جا کے پیغمبر بنے گا اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا. تو جب ابو طالب کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے واپس جانے کی پلاننگ کی. بحیرہ نے یہ بھی کہا کہ تم جلدی مکہ واپس چلے جاؤ تاکہ یہ بچہ واپس پہنچ جائے مکہ. ہو سکتا ہے یہاں کسی اور کو پتہ چل جائے یہ اور کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اس کو. تو ابو طالب نے فوراً تیاری کی، واپسی کی، اپنا سامان وغیرہ جو لائے تھے وہ فروخت کر کے واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ رہے، اور جب پروفٹ کی عمر تقریباً 12-13 سال کی تھی اس وقت وہ بکریاں چراتے تھے. بکریاں، شیپ جو مکہ کے لوگوں کی ہوتی تھی وہ باہر لے کے جایا کرتے تھے، مکہ سے باہر پہاڑیوں کی طرف، جنگل و بیابان کی طرف.
اور بعد کے زمانے میں جب پرافٹ ہوڈ آپ کو مل چکی تھی اور پیغمبر بن گئے تھے، تو ایک بار صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی ایسا پیغمبر کرۂ زمین پہ نہیں آیا، کرۂ ارض پہ نہیں آیا، اس دنیا میں نہیں آیا جو جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَأَى الْغَنَمَ۔ تو صحابہ حیران ہو گئے اور پوچھا کہ اے خدا کے رسول، کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائیں۔ تو بکریاں چرانا بظاہر ایک بہت ہی معمولی سی چیز لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو ایک مشن کے لیے تیار کر رہے تھے، تو بچپن سے ہی وہ اس راستے پہ چلایا جس سے ان کے اندر گہری معرفت جاگی۔ اور یہ بات ہمیں اور پیغمبروں میں سے بھی کی زندگی میں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ وہ بچپن میں سیکر بن گئے تھے، اور خدا کی تلاش ان کا مقصد بن گیا تھا۔ کبھی وہ ستارے کو دیکھتے تھے چمکتا ہوا تو کہتے تھے کہ ارے لگتا ہے یہی میرا رب ہے۔ کبھی وہ چاند کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو بہت چمک رہا ہے، یہی ہوگا میرا رب۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، یہ چمک رہا ہے، یہی میرا رب ہوگا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ تو یہ سفر جو معرفت کا پیغمبروں کو کرایا جاتا ہے، اور بھی پیغمبروں سے تقریباً ساری پیغمبروں سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو لیجئے یا یوسف علیہ السلام کو لیجئے۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کیسے کیسے وہ بچے وہاں سے، اور پھر سلیو بن گئے، پھر جیل میں جانا پڑا، اور پھر وہ وزیر بنے آخر کار۔ تو یہ ایک لمبا سفر گزرا پریشانیوں کا، اور تو اس کے ذریعے ان کے اندر گہرائی سے باتوں کو سوچنے اور سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب بالکل بچے تھے تو ان کو دریا میں ڈال دیا ان کی والدہ نے، پھر وہ فرعون کے محل میں رہنے لگے، پھر فرعون کسی وجہ سے غصہ ہو گیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی ایمرجنسی کی حالت میں بھاگنا پڑا پیلس سے، یہاں تک کہ ان کے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے، نہ سامان تھا کھانے کا، نہ پیسے تھے، اور وہ بھاگتے بھاگتے بہت ہی مشکل سے ماؤنٹ سائنائی سے گزرتے ہوئے وہ مدین پہنچے، اور وہاں جا کے پھر وہ رہے کچھ عرصے، اور پھر واپس جب اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے تو ماؤنٹ سائنائی پہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی۔ تو یہ ایک سفر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ ایک سفر سے گزارتا ہے، ایک معرفت کے سفر سے، تاکہ جب پیغمبر بنایا جائے انہیں تو وہ تیار ہوں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بکریاں لے کے جاتے تھے جنگل و بیابان میں، پہاڑیوں پہ، تو اس وقت جو وہاں کا ماحول ہوتا تھا، نیچر کا ماحول، وہ انہیں انسپائر کرتا تھا۔ دراصل نیچر ہمیں انسپائر کرتا ہے۔ جب انسان نیچر میں جاتا ہے، پہاڑوں کے اوپر، دریاؤں، سمندر کو دیکھتا ہے، جنگل و بیابان میں جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ
یہ کس نے بنایا ہے، یہ سب کون خالق ہے، کون مالک ہے، کون یہ پورے نظام کو چلا رہا ہے، کون ہمیں سب دے رہا ہے چیزیں، کون گیور ہے، منعم کون ہے، بینیفیکٹر کون ہے. تو یہ چیزیں چونکہ آدمی وہاں یکسوئی میں رہتا ہے، بہت سے لوگ جنگلوں میں جا کے پہاڑوں پہ جا کے رہنے لگتے ہیں، تو جب وہ یکسوئی میں رہتا ہے اور ہر طرف نیچر کی بیوٹی کے درمیان، تو وہ سوچتا ہے، اور جو سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں وہ اس کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسپریشنز آتے ہیں، چونکہ اللہ انسپائر کرتا ہے لوگوں کو، اور پیغمبروں کے معاملے میں تو اور زیادہ بڑا انسپریشن ہوتا ہے، ہر چیز کو انسپائر کرتا ہے. یہاں تک کہ قرآن میں شہد کی مکھی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسپائر کیا، وہ اوحا ربک الی النحل. تو اس طریقے سے جب انسان جاتا ہے نیچر میں تو اس کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسپریشن کے ذریعے ان کے جوابات دیتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چراتے تھے تو ایک طریقے سے ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، تیاری ہو رہی تھی، تاکہ وہ آگے جا کے اپنے مشن کو جب مشن چلائیں تو اس وقت وہ تیار رہیں. معرفت جو ٹاپک ہے وہ مولانا کا بہت ہی اہم ٹاپک تھا، سب سے محبوب ٹاپک، اور مولانا کی جو کتاب ہے، کتاب معرفت، وہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے اس سبجیکٹ پہ. اس میں مولانا نے 3 باتیں لکھی ہیں معرفت کے تعلق سے کہ کیا طریقہ ہوتا ہے معرفت حاصل کرنے کا. پہلی بات لکھی ہے رؤیت کی سطح پر. رؤیت یعنی مشاہدہ، دیکھنے کی سطح پر. یہ جو لیول ہے یہ بہت اونچا ہے، یہ صرف پیغمبروں کے لیے ممکن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو غیب کی چیزیں دکھا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین اور آسمان کی ونڈرز کو دکھایا. ایسے رسول اللہ کے بارے میں بھی آیا ہے. تو چونکہ جو شخص پیغمبر جس کو بننا ہے یا جو پیغمبر ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ غیب کی چیزیں، ان سین ورلڈ کی چیزیں دکھا دیتا ہے. فرشتے کا آنا خود ہی غیب کے پردے کو پھاڑنا ہے. تو اس لیے ہوتا ہے یہ کہ اس کے اندر یقین بڑھے، کنوکشن بڑھے. چونکہ جو مشن پیغمبر کا ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل مشن ہوتا ہے. اگر اس پہ وہ پوری طرح سے اس کو کنوکشن نہیں ہے اور یقین نہیں ہے تو وہ مشن نہیں چلا سکتا. اس لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ رؤیت کی سطح پر پیغمبروں کو معرفت کا تجربہ کراتے ہیں. اور دوسرا جو لیول ہے مولانا نے جس کو کہا ہے عجز کی دریافت. عجز کی دریافت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، وہ قادر مطلق ہے، آل پاورفل ہے، اور میں یعنی انسان آل پاور لیس ہے، عاجز مطلق. تو یہ دریافت جب انسان کرتا ہے تب وہ سمجھتا ہے کہ ساری طاقت اور سارا جو نظام چل رہا ہے اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اس سے اس کے اندر گہری معرفت خدا کی پیدا ہوتی ہے کہ وہی دینے والا ہے، اسی کے دینے سے ہمیں ملے گا، اور وہی لینے والا ہے. تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو مولانا نے لکھا ہے کہ عجز کی دریافت، کہ انسان اپنے عجز کو دریافت کرے، اپنی ہیلپ لیسنس کو دریافت کرے کہ وہ خدا کے سامنے کس قدر ہیلپ لیس ہے، اور خدا کتنا قادر ہے اور قادر مطلق ہے. اور جو تیسرا پوائنٹ مولانا نے لکھا ہے جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے مشاہدہ.
یعنی پوائنٹ آف ریفرنس سے خدا کی یاد. جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں، جو بھی دنیا میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں، چاہے ہوا ہے، پانی ہے، یا ہمارا اپنا ایگزسٹنس ہے، پوری کائنات، اس کے اندر مولانا اس کے لیے نیکٹر کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ اس میں خدا کی معرفت کا نیکٹر ہے. اگر آپ اپنی نگاہ کو اس طرح ڈیولپ کریں، اپنے اندر ایسا ذہن پیدا کریں، تو ہر چیز میں آپ کو خدا کے جلوے دکھائی دینے لگیں گے. یعنی جو بھی نیچر کی چیز ہے، چاہے وہ ایک گلاس پانی کیوں نہ ہو، وہی آپ کو خدا سے قریب کر دے گا. تو یہ اگر ہم سوچ اپنے اندر پیدا کریں اور اس طرح سے اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کریں کہ ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملے گی جس سے ہمارا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا. یہ میرا خیال سے پوائنٹ بہت ہی اہم، مولانا نے بار بار اس پہ لکھا بھی ہے اور بتایا بھی ہے کہ اپنے اندر وہ نگاہ پیدا کریں جس سے کہ ہم سین ورلڈ میں ان سین ورلڈ کی جھلکیاں دیکھ سکیں. یہ اس لیول پہ ہوگا، یعنی سوچ کے لیول پہ، نگاہ کے لیول پہ نہیں ہوگا، بلکہ غور و فکر کے لیول پہ، یعنی مخلوق پر غور کر کے خالق کی دریافت. مخلوق یعنی کریچر، ہر چیز کریچر ہے، ہم بھی کریچر ہیں، سورج بھی کریچر ہے، پوری کائنات کریچر ہے. تو کریچر پر غور فکر کر کے خالق کی دریافت، چونکہ ڈائریکٹ خدا کو انسان دیکھ نہیں سکتا، وہ تو صرف آخرت میں ہوگا. یہاں ہم جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، چاہے وہ زمین و آسمان ہو، پورا کاسموس، انٹائر کاسموس جو ہے وہ خدا کی نشانی ہے. اور اس پہ غور و فکر کر کے، اس پہ سوچ کے، خود انسان کا جو وجود ہے وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عجیب ہے کہ اگر وہ سوچے کہ کیسے یہ سارے نظام چل رہے ہیں، ہم کھاتے ہیں اور کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اور بلڈ کا جو سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم اور نروس سسٹم، اور ہمارا برین کیسے کام کرتا ہے، اور اسکیلیٹل سسٹم، یہ ساری چیزیں اتنی عجیب ہیں، اتنی حیرت انگیز ہیں کہ اس میں اگر انسان سوچے گا تو خدا کا ہاتھ اس کو نظر آئے گا. بغیر اس کے ناممکن ہے کہ اس طریقے سے چیزیں خود بخود چلتی ہوں اور اتنی بامعنی ہوں. تو یہ چیزیں اگر یہ مزاج ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو اس کو مولانا نے لکھا ہے نصیحت پذیری کا مزاج، یعنی نصیحت حاصل کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ جو میری خاموشی ہے وہ سوچ کی خاموشی ہو، اور جو میرا دیکھنا ہو وہ عبرت کا دیکھنا ہو. یعنی رسول اللہ اکثر خاموش رہا کرتے تھے، وہ سوچتے تھے اور اس سے اپنا تزکیہ کرتے تھے اور اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کرتے تھے. اسی کو مولانا نے ایمانی سوچ کا نام دیا، یعنی سنجیدگی اپنے اندر پیدا کریں. اسی سے ایمان بڑھتا ہے. اور ایک اور جو بہت ہی اہم چیز مولانا نے اس پہ لکھی ہے اور اکثر بتائی ہے، وہ کہ معرفت کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ ہے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا. یعنی جو بھی ڈسٹریکشنز ہیں، بہت سارے ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں آج کل اور بڑھ گئے ہیں وہ، تو ہمیں وہ چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری زندگی میں ڈسٹریکشنز کیا ہیں. چونکہ یہ ناممکن ہے کہ آپ ڈسٹریکشنز میں پھنسے ہوئے ہوں اور پھر آپ کے اندر اعلیٰ معرفت کی سوچ بھی پیدا ہو جائے. تو یہی، اور قرآن کا کو پڑھنا ہے خاص طور سے، وہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کیسے قرآن سے معرفت کی غذا لیں. عام طور سے لوگ قرآن کو عربک میں پڑھتے ہیں. عربک میں پڑھنا بہت اچھا ہے، ہم سبھی پڑھتے ہیں عربک میں، لیکن ہماری مدر ٹنگ عربک نہیں ہے. یا تو ہم بہت ہی زیادہ عربک سیکھیں
وہ بھی ناممکن ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی مادری زبان میں پڑھیں. اردو، ہندی، انگلش. آج کل زیادہ تر لوگوں کی زبان انگلش ہو گئی ہے، اسی میں پڑھنا ہے، اسی میں ای میل کا جواب دینا ہے، اسی میں نیٹ کو سرچ کرنا ہے اور انگلش بولنا ہے. تو آپ انگلش میں قرآن کو پڑھیے، اور اردو میں پڑھیے یا ہندی میں پڑھیے، جو بھی آپ کی زبان ہے. اور جو اسپریچول کنٹینٹ ہے اس کو آدمی اپنی مادری زبان میں پڑھے، تبھی وہ زیادہ اس کو یعنی انٹرنلائز ہوتا ہے اس کا عنوان. تو قرآن کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے. عام طور سے لوگ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا مطلب ہے ثواب کمانا. ثواب یقیناً ہے، لیکن اس کو سمجھنا، پھر اس پہ غور کرنا اور پھر اس کو اپلائی کرنا، تب ہے وہ ثواب. صرف پڑھنا عربک میں کافی نہیں ہے. چونکہ قرآن کے لیے حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا زَهْرٌ وَبَطَنٌ، کہ ہر آیت میں ایک ظاہری حصہ ہے جو نظر آتا ہے آپ کو، اور ایک ایسا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا، وہ بٹوین دا لائن ہے. تو وہی تو اصل حصہ ہے، وہ پیدا ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہیں، جس کو قرآن میں تدبر کہا گیا ہے، تبسم کہا گیا ہے، تذکر کہا گیا ہے. تو قرآن کو پڑھنا اس طریقے سے کہ اس سے آپ کے اندر گہری معرفت پیدا ہو، وہ بہت ضروری ہے. تو پھر میں بات کر رہا تھا رسول اللہ جس طریقے سے جنگل و بیابان میں جاتے تھے بکریاں چرانے، تو وہ اللہ تعالیٰ ایک مشن کے لیے تیار کر رہا تھا، ان کے اندر گہری معرفت جگا رہا تھا. پھر جب پروفٹ محمد تقریباً 15-16 سال کے ہوئے تو وہاں مکہ میں ایک جنگ شروع ہو گئی، مکہ اور طائف میں، جس کو حرب الفجار کہا جاتا تھا. اور یہ جنگ کافی سالوں چلی، 5-6 سال غالباً، اور اس سے بہت تباہی ہوئی، بہت ڈسٹریکشن ہوا. تو اس کی وجہ سے جو مکہ کا کلچر تھا، وہاں ٹریڈ کا کلچر تھا، ہمیشہ سے وہاں ٹریڈ ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، وہ کلچر باقی نہیں رہا. لوگ پھر ڈس آنیسٹ ہو گئے، لوگوں کو ستانے لگے جو باہر سے آتے تھے. تو اسی دوران ایک شخص آیا یمن سے، اور اس نے کچھ اپنا سامان بیچا کسی مکہ کے آدمی کو. تو اس نے جو مکہ والے آدمی نے، اس نے ٹھیک طریقے سے اس کو پیسے دیے نہیں، چیٹنگ کی ایک طریقے سے. تو وہ بہت پریشان ہوا. پھر اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی بات اگر کسی کو کہنی ہوتی تھی تو وہ پوئم لکھتے تھے اور اس پوئم کو لٹکا دیتے تھے کہیں. تو اس نے یمن والے آدمی نے بھی، جس کو ستایا گیا تھا وہاں، اس نے اپنی بات کو ایک پوئم میں لکھا، اور کہ میں کیسے یمن سے آیا یہاں سامان فروخت کرنے، اور یہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی. تو وہ پوئم لٹکا دی انہوں نے وہاں لکھ کے، اور لوگوں نے پڑھا. جب مکہ کے لوگوں نے پڑھا تو ان کو ذرا احساس ہوا کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے، باہر کے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ، ہمارا جو کلچر ہے یہاں کا وہ متاثر ہو رہا ہے. تو اس میں سے کئی لوگ جمع ہوئے ایک گھر میں، اور انہوں نے یہ پلیج لی کہ ہم جو لوگ اپریسڈ ہوں گے یہاں ان کی مدد کریں گے. اس کو تاریخ میں حلف الفضول کہا جاتا ہے. یہ حلف الفضول ایک پرانا انسٹیٹیوشن تھا جو کہ اس وقت ختم ہو چکا تھا، اسی کو ریوائیو کیا. تو اس وقت جب لوگ جمع ہوئے تھے گھر میں یہ بات کہنے کے لیے، اس پلیج کو لینے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے. حالانکہ ان کی عمر کم تھی اس وقت، شاید 20 سال تھی. اور بعد کے زمانے میں جب پروفٹ بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا تھا کہ آج بھی
اگر کوئی مجھے اس کام کے لیے بلائے حلف الفضول کے تو میں ضرور جاؤں گا لوگوں کی مدد کرنے. تو اس میں ایک ایسپیکٹ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی دیکھی جنگ کی وجہ سے، جو جنگ ہوئی حرب الفجار، اور پھر حلف الفضول کا واقعہ. تو یہ بھی ایک طریقے سے رسول اللہ کے لیے بہت ہی ان کے جو ایک ٹریننگ کا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹریننگ کا انتظام تھا کہ جنگ کی جو تباہی، وائلنس کی جو تباہی ہے اس کو دیکھا اور پھر پیس کے لیے کام کیا، لوگوں کی ہیلپ کی. تو ان کا ایک مزاج بنا کہ جنگ جو ہے اور وائلنس جو ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں پیس کا انداز اختیار کرنا ہے. اور بعد کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ رسول اللہ کو کوئی بھی اگر دو راستے اختیار کرنے پڑتے تھے، چوز کرنے پڑتے تھے، تو آسان راستہ یعنی نان وائلنٹ راستے کو اختیار کرتے تھے. تو یہ جو دو واقعے ہوئے مکہ کے ارلی پیریڈ میں، اس سے رسول اللہ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی اور انہوں نے پیس کو اپنا مشن بنایا. اور ایک اور پوائنٹ یہاں پر ہے جو بہت اہم ہے، اس پہ ہم کچھ بات کر سکتے ہیں کہ حلف الفضول کے واقعے سے لوگ اکثر یہ ریفر کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کمیونٹی ورک کیا، سوشل ورک کیا. تو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں جو ایک مومن کا مشن ہے وہ دعوت ہے، یعنی انذار اور تبشیر کا مشن. انسانوں کو یہ بتانا کہ یہ دنیا ایک ٹیمپریری دنیا ہے، اس کے بعد موت ہے، اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا. اسے انذار و تبشیر کہا جاتا ہے. تو یہ اصل مشن ہے. دعوت کا جو مشن ہے ایک مومن کا اصل مشن یہی ہے اور اس پہ ہی اسے قائم ہونا ہے. ہاں اگر وہ یہ مشن اس مشن کو چل رہا ہے پوری طرح، اس نے ہمتاً اپنے کو لگایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے. وہ سوشل ورک ہے، کمیونٹی ورک ہے، چیریٹی کا کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نے سوشل ورک کو اور کمیونٹی ورک کو اپنا مشن بنا دیا ہے اور دعوت کے کام کو اس نے پورے طریقے سے نظر انداز کر دیا ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. مولانا نے اس پوائنٹ پہ کئی بار ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ دعوتی کام کو چھوڑ کر جو اس کا اصل منصب ہے ایک مومن کا، جو اصل مشن ہے اور جو اصل اس کا کام ہے، وہ چھوڑ کے وہ کوئی اور دوسرا مشن نہیں لے سکتا. ہاں البتہ اگر وہ یہ دعوتی کام بھی کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ کچھ اور بھی، ظاہر ہے انسانی ہمدردی کی وجہ سے کوئی بھی ضرورت ہوگی تو وقتی طور پر انسان ضرور مدد کرے گا. سارے انسان آدم کی اولاد ہے، اگر کسی کو بھی ضرورت ہے، کسی کو بھی تکلیف ہے، تو ایک فطری بات ہے کہ وہ دوسرا انسان اس کی مدد پہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی نوبل کام ہے اور قرآن میں بار بار آتا ہے لوگوں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا آرفنس کے لیے اور مسکین لوگوں کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مشن بنا لیں. اور ایک چیز اور ہے کہ یہ سب چیزیں جو بھی سوشل ورک اور کمیونٹی ورک ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. بار بار قرآن میں آتا ہے لِأَجْلِ اللہ، لِحُبِّ اللہ، لِمَرَضَاتِ اللہ. تو اس طریقے سے یہ دو باتیں بہت ہی اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ دعوتی مشن ہمارا مشن ہے مین، اور باقی جو کمیونٹی ورک ہے، سوشل ورک ہے، وہ کبھی ضرورت پڑے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن دعوتی مشن کو چھوڑ کے کوئی دوسرا مشن اگر انسان اپنائے گا تو اس دنیا میں تو وہ آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ رسول اللہ کی آگے جو زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ اور باتیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے سے آج آپ نے معرفت کے بارے میں ہم سب کو بتایا، اور پروفٹ کی ارلی لائف آپ نے بہت اچھے سے سمجھائی. کچھ کامنٹس ہیں اور کچھ سوال ہیں، بٹ ان سوال اور کامنٹس کو لینے سے پہلے ایک اہم کام اور کرنا ہے آپ کو. مولانا کی ایک اور کتاب آج لانچ کرنے جا رہے ہیں ہم. So we are very pleased to share with all of you a new book of Maulana Waiduddin Khan Sahab. The title of this book is A Simple Introduction to Islam. And this has been translated and edited by Professor Farida Khanam. And this is a translation of the Urdu book of Maulana, Islam Kya Hai. This is a very handy book, and today everybody wants to know about Islam. What does Islam stand for? What is the message that it conveys, and the basics of Islam as a religion? People are very keen to understand today, in the light of so much of unrest, so much of conflict, and so much of mental stress. People want to find solution to the answers to their questions, and above all, they want to connect with their creator. So this book you can use extensively to give as a gift to many of the people who want to understand and know about Islam, and also develop a deeper connection with the creator. So I would request now Dr. Sanesnain Saab to launch this new book of Maulana Waiduddin Khan Saab, A Simple Introduction to Islam. ماشاءاللہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس کتاب کو ریلیز کرتے ہوئے. اے سمپل انٹروڈکشن ٹو اسلام، پرنسپلس آف لیونگ اے گاڈ اورینٹیڈ لائف، بائی مولانا وحید الدین خان، ٹرانسلیٹڈ بائی پروفیسر فریدہ خانم. جیسا ڈاکٹر رجت نے ابھی بتایا، یہ کتاب ٹرانسلیشن ہے اسلام کیا ہے. یہ مولانا کی ایک بہت ہی پرانی ون آف دی ارلیسٹ بکس کا ٹرانسلیشن ہے، اسلام کیا ہے، جس میں جو بیسک کانسیپٹس ہیں اسلام کے ان کو لیا گیا ہے، اور ایک ایک پیج کا اس میں آرٹیکل ہے. ہو آر دا اینجلس، ہو آر دا پروفٹس، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر، اور قرآن کے جو پرنسپلز ہیں ان کے اوپر. بہت ہی شارٹ اور بہت ہی جامع مضامین ہیں. بہت اچھی کتاب ہے. ہم نے اسی طرح کی کتاب ایک بنائی تھی انگلش میں اور کئی لینگویجز میں، واٹ از اسلام. پھر اس کو اور تھوڑا ایڈٹ کر کے اور اس میں ایڈ کر کے کتاب بنائی تھی ڈسکور اسلام، جو اکثر ہم لوگ قرآن دیتے ہیں لوگوں کو تو اس کے ساتھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس کتاب کے اوپر جن لوگوں نے کام کیا. وآخر دعوانا. So this book is uploaded on CPS website, www.cpsglobal.org. You may also download and share it in your friend circle. ڈاکٹر صاحب، پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا سوال لینے سے پہلے. یہ کامنٹ بھیجا ہے پروفیسر فریدہ خانم نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ God made Maulana also graze goats when he lived in the village in childhood. He used to say that he was a child of nature, trained by nature, rather than the political conditions of those times. مس کرتلین نے شری نگر سے لکھا ہے، بیوٹیفلی ایکسپلین دا اسپرچل جرنی آف prophets to prepare them for prophethood. Maulana's assertion to that humans must acknowledge their helplessness and all-powerful God is so impressive and thought-provoking. It really helps us to be absolutely submissive to God and bow before His dictates. جزاک اللہ. بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے ڈاکٹر سانسنین صاحب آپ کا آج کا ٹاک. محمد حسنین اختر صاحب، فہیم عمر صاحب، مس ریشما پرویز، سب نے سلام بھیجے ہیں اور بہت خوشی ظاہر کری ہے آج کے لیکچر کو لے کے. جزاک اللہ. پروفیسر فریدہ خانم نے ایک اور آپ کے بیچ میں جو باتیں ہو رہی تھیں اس کے ایک اور اسپیکٹ کو لے کے انہوں نے کہا، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، وی ہیو ٹو ریفلیکٹ
on the signs of God scattered all around us to discover God. کامران ساحل راجپوت صاحب نے لکھا ہے, انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے, انہوں نے لکھا کہ انسان کے اندر بستا ہے وہ رب تو ہمارے بہت قریب ہے, ہم ہی اس سے دور ہیں جو اس ذات کی تلاش نہیں کرتے. تو یہ کچھ کامنٹس تھے. میں اب کچھ سوال لینا چاہوں گا. میرٹھ سے زبیر صدیقی صاحب نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا کہ معرفت کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے. واٹ از دا سٹارٹنگ پوائنٹ آف معرفت؟ اس کو واضح کر دیں آپ. معرفت کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ وہی ہے ڈسٹریکشنس کو ایوائڈ کرنا. چونکہ جب آدمی ڈسٹریکشنس کو ایوائڈ کرتا ہے تبھی وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ باتوں کو گہرائی سے سمجھے. جیسے ابھی آپا نے کہا ہے کہ جو سائنس ہیں, خدا کے سائنس جو پورے یونیورس میں پھیلے ہوئے ہیں, ان پر غور و فکر. تو جب ڈسٹریکشن سے اوائڈ کرے گا, اپنے اندر مزاج پیدا کرے گا اور قرآن کی باتوں کو گہرائی سے سمجھے گا, ان کو کنٹمپلیٹ کرے گا, تدبر کرے گا, تبھی وہ معرفت کا سفر شروع کر پائے گا. میرے کو ڈاکٹر صاحب ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے معرفت کے تعلق سے کہ پروفٹ ون سیڈ دیٹ the person who is most superior in the sight of Allah is the one who remembers him profusely. تو ایک طریقے سے سٹارٹنگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بہت ذکر کرنا. تو معرفت مولانا کہتے تھے کہ معرفت از دی ایسنس آف اسپرچویلٹی, اینڈ وہ کہتے تھے کہ اپنے مائنڈ کو اس طریقے سے ڈیولپ کیجیے اس ایکسٹینٹ تک کہ آپ ہر چیز کو ایک پوائنٹ آف ریفرنس بنا سکیں اور اس کو پھر آپ خدا سے جوڑیں. تو جیسے انہوں نے ایک بار بارش کا ذکر کیا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ایک بلیور جب اس کو لے کے سوچتا ہے, آبزرو کرتا ہے, تو پھر وہ اس کو اور آگے تک لے کے جاتا ہے. ایک چین ریاکشن فارم ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں کہ کیسے بارش ہوئی, مطلب کیسے سمندر کا سالٹی واٹر تھرو دا پروسیس دیٹ از لیڈ ڈاؤن بائی دا کریٹر converts that salty water into fresh water. تو پھر اس کے اندر ایک اور چیز اس کے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اس دنیا میں, وہ سارے پروویژنس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کسٹم میڈ یونیورس میں رکھے ہیں. تو جیسے آپ نے بھی بتایا ٹاک میں کہ اس کو ہیلپ لیسنس کا ایک احساس ہوتا ہے, ایک ایکنالجمنٹ کا احساس ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو اس طریقے سے سوچتے ہیں تو دین وی آر ایبل ٹو کنیکٹ ود گاڈ, اور ہم ایک ایکنالجمنٹ کے طور پہ بہت زیادہ ہمارے اندر ایک طوفان کی طرح ایک شکر کا جذبہ امڑتا ہے. تو اس طریقے سے پھر وہ ایک معرفت کا پروسیس انسان کے اندر جاری ہو جاتا ہے. جی, آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ ذکر کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کے اندر, اور خدا کا ذکر اور شکر. تو ذکر عام طور سے لوگ جو آج کل ٹرینڈ ہے عوام میں, وہ ذکر سمجھتے ہیں کہ کچھ الفاظ ہیں ان کو دہرانا, یعنی اللہ اکبر یا الحمدللہ یا سبحان اللہ بار 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 کہنا, تو یہ ہے ذکر. جو مولانا نے ایکسپلین کیا ہے یہ ذکر نہیں ہے, ریپیٹیشن آف ورڈز ذکر نہیں ہے. ذکر تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی, کوئی چیز سوچی, اور آپ کا ذہن خدا کی طرف گیا کہ کیسے اللہ نے یہ چیز بنائی ہے, کیسے یہ چیز میرے لیے کتنی صحیح ہے, اپروپریٹ ہے. جو گریوٹی ہے فار ایگزامپل, آپ اگر اس کے اوپر سوچیں جو نظر نہیں آتی, اگر یہ گریوٹی نہ ہو تو ہم چل نہیں سکتے, ہم کار نہیں چلا سکتے, ہم جہاز نہیں اڑا سکتے, ہم گھر نہیں بنا سکتے, سب چیزیں پتنگوں کی طرح اڑیں گی. تو یہ اس طرح کی لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں جو ہر وقت ہمارے سامنے آتی ہیں. تو ان پہ سوچنا اور اس سے گہرا اپنے اندر شکر خدا کا پیدا کرنا, اور یہی ذکر ہے
لفظوں کو دہرانا ذکر نہیں ہے، بلکہ خدا کی جو کریٹیوٹی ہے، جو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کر کے خدا کو یاد کرنا، یہ کریٹیو ذکر اس کو مولانا کہا کرتے تھے۔ جی میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے جو ذکر کو بھی الابریٹ کرتا ہے اور خدا کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اس کو بھی الابریٹ کرتا ہے۔ عطا ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خاص بات آپ کو بہت اچھی لگی۔ حضرت عائشہ یہ سن کر رونے لگی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی ہر بات اچھی تھی، لیکن ایک بات میں تم کو بتاتی ہوں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ آج مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے ڈسٹریکٹ نہیں کرنا کسی کام سے اپنے۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور روتے رہے، نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ بولنے کہ زمین بھیگ گئی۔ پھر اس کے بعد جب فجر کی اذان ہوئی اور بلال اٹھانے کے لیے آئے، فجر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تھوڑی دیر، اٹھانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ رو رہے ہیں، تو کہا اے اللہ کے رسول آپ کیوں اتنے تھکاتے ہیں اپنے آپ کو جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کیا میں افلا اکون عبدًا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر اس کے بعد کہا کہ رات مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے، اس کے آگے فرمایا وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، کہ جو ویل ہے اس کے لیے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس کے لیے جو اس کو پڑھے اور اس میں تفکر نہ کرے۔ وہ آیت کون سی تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات و دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسا ہوتا تھا، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تدبر و تفکر، آسمان و زمین کے ونڈرز میں تدبر و تفکر، اور اس تدبر و تفکر کے ذریعے خدا کو دریافت کرنا کہ اللہ کے رسول جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود شکر گزار بندہ بن کر آپ رہنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، بہت زبردست بات آپ نے کہی، اور مجھے بھی ایک یاد آیا ہے، ابو دردہ جو بہت بڑے صحابی تھے، ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی وائف کے پاس کچھ لوگ آئے، ام دردہ کے پاس، اور پوچھا کہ سب سے بڑی عبادت کیا تھی ابو دردہ کی؟ تو انہوں نے کہا التفکر والاعتبار، یعنی غور و فکر کرنا اور نصیحت لینا۔ تو یہی وہ چیز ہے جو دراصل معرفت کا راستہ ہمیں دکھاتی ہے۔ ایک اور چیز بھی ہوتی تدبر و تفکر کے لیے، آدمی کو ماڈسٹ بننا چاہیے۔ ماڈسٹی کے بغیر تدبر و تفکر یا معرفت نہیں آ سکتی ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من یتواضع للہ درجۃ یرفعہ اللہ بہ درجۃ ومن یتکبر علی اللہ درجۃ یضعہ اللہ بہ درجۃ حتی یجعلہ فی اسفل السافلین۔ جو اللہ کے لیے ایک درجے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اپنی طرف ایک درجہ، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ کی طرف ایک درجہ، اللہ تعالیٰ اس کو گراتا ایک درجہ، یہاں تک کہ اس کو اسفل سافلین میں کر دیتا ہے۔ تو اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو معرفت کا راستہ دکھاتا رہتا ہے، اپنی طرف قریب کرتا رہتا ہے، جو ماڈسٹی اختیار کرتا ہے۔ میرے کو بھی ایک انسیڈنٹ یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ مولانا ہم لوگوں کی، میری خود کی لائف سے، تو مولانا کیونکہ ہم سب کی بہت ٹریننگ کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ ایکسپیرینس بتائیے اپنا۔ تو کیونکہ میں ورک کے سلسلے میں ٹریول کرتا تھا، تو میں اس لیے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ کیسے مولانا کہتے تھے کہ آپ اس کو بڑھائیے، اس کو کریے۔ تو ایک باری میرا سفر ہو رہا تھا، میں پلین میں تھا، اور جب ایئر ہوسٹس نے آ کے کھانا دیا تو جیسے ہی میں نے کھانے کی بائٹ لی، پلین بہت اوپر تھا، تو میرے اندر اچانک یہ دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ تو جس طریقے سے ادھر آسمان میں کھانا مجھے دے رہا ہے تو آخرت میں بھی مجھے کھانا ضرور دینا۔
تو میں نے آ کے جب مولانا سے شیئر کری ہے بات تو مولانا نے کہا ہاں آپ ایسے ہی پوائنٹ آف ریفرنس بنائیے اور اس کو آگے بڑھائیے، اس سے معرفت ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کے ہر ایک چیز کو اپنی زندگی میں پوائنٹ آف ریفرنس بنا کے اس کو خدا سے جوڑنا، آخرت سے جوڑنا، جب ہم اس طرح کریں گے تو معرفت ضرور ڈیولپ ہوگی ہمارے اندر۔ صحیح۔ مجھے بھی یاد آتا ہے جہاز کا آپ نے ذکر کیا، تو میں مولانا کے ساتھ تھا ہوائی جہاز میں، تو شاید میرا پہلا سفر تھا یا دوسرا سفر، تو میں تو ایسے کیوریس ہو رہا تھا کہ کیا ہوا، یہ ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، ساری چیزیں دیکھ رہا تھا جہاز میں۔ مولانا بہت ہی خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کے ایک کاغذ پہ لکھ رہے تھے، اس طریقے سے انہوں نے کر لیا تھا اپنے، وہ اس طریقے سے بیٹھ کے سیٹ پہ لکھ رہے تھے کچھ۔ تو میں نے دیکھا کہ کیا لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے لکھا تھا جو بعد میں رسالے میں بھی شائع ہوا کسی سفر نامے میں، کہ جب ہمارا جہاز اڑا آسمان کی طرف فضا میں اڑا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک بہت بڑی چڑیا میری روح کو لے کے آسمان میں اڑ گئی۔ پھر انہوں نے وہاں سے آخرت کی باتیں لکھنی شروع کر دیں۔ تو مولانا کا یہ مزاج تھا کہ وہ آبزرو کرتے تھے چیزوں کو، وہ اور اس سے سبق لیا کرتے تھے، اور ہر چیز میں معرفت کی غذا تلاش کر لیتے تھے۔ تو یہی وہ چیز ہے، یہی مزاج ہے، اگر ہم اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں تو پھر معرفت کا خزانہ ہمیں ہر طرف نظر آئے گا۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب اگلا سوال لینے سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا۔ مولانا اقبال عمری صاحب نے چنئی سے لکھا ہے، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، دس سیریز از ویری امپورٹنٹ فار گیٹنگ نیکٹر آف معرفت اینڈ دعوت۔ ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے لکھا ہے، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، وی ہیو ٹو سیو آور سیلز فرام ڈسٹریکشنس so that we may do zikr, that is remembrance of God, and contemplate in a right manner. مس آسیہ نے لکھا ہے، ویری ویل ایکسپلین کانسیپٹ آف ذکر، جزاک اللہ۔ مولانا محمد یعقوب عمری صاحب نے دلی سے لکھا ہے، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، یو ایکسپلین دا ایونٹس اراؤنڈ دی پروفیٹ محمد ایز اے ٹریننگ پروسیس. Today I learned that God arranges events around us to develop our personality and different abilities. The events, even apparently negative events, are actually the opportunities to avail its nectar. ڈاکٹر صاحب یہ اگلا سوال لکھنؤ سے ہے، فیروز خان صاحب نے بھیجا ہے۔ آپ نے ذکر بھی کیا تھا اس کا، کمیونٹی ورک اور دعوی ورک، تو ان کا سوال یہی ہے کہ آج بہت سارے لوگ کمیونٹی ورک پہ زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دعوی ورک، تو اس کے بارے میں کچھ اور اگر آپ بتا سکیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، آج کہیں بھی آپ چلے جائیے، خاص طور سے ویسٹ میں اگر آپ جائیں، امریکہ کو اگر آپ مثال لیں، تو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں، بڑے بڑے مسلم انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ بہت ہی بڑا کمیونٹی ورک کا کام کرتے ہیں، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی کام ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک مومن کا پہلا مشن ہے دعوت، اور دعوت کا مطلب ہے انذار و تبشیر، یعنی انسانوں کو آخرت کے بارے میں باخبر کرنا۔ لیکن چونکہ دعوتی کام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ریکگنیشن نہیں ہوتا، دنیاوی ریکگنیشن۔ آپ اگر کہیں کہ میں دعوتی کام کرتا ہوں تو کوئی متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ کہیں کہ میں مسلم امپاورمنٹ کا کام کر رہا ہوں، یا میں آرفنیج چلا رہا ہوں، یا میں غریب بچوں کا کام کر رہا ہوں، یہ سب کام بھی بہت اہم ہے اور ریوارڈیبل ہیں،
لیکن یہ پرائم مشن نہیں ہو سکتا ایک مومن کا، ایک اس شخص کا جو قرآن پہ اور اللہ پہ یقین رکھتا ہو. تو اس لیے چونکہ یہ دعوتی کام ایک بہت ہی معمولی کام نظر آتا ہے لوگوں کو، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دعوتی مزاج نہیں بنا. لوگ سارے کاموں کو، جو بھی کام ہے، جو بھی سوشل ورک ہے اور کمیونٹی ورک ہے، چیریٹیبل کام جو کرتے ہیں، سب کو لوگ دعوت میں جوڑ دیتے ہیں کہ یہ بھی دعوت ہے، وہ بھی دعوت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دعوت تو بہت ہی اسپیسیفک کام ہے جو پیغمبروں نے کیا، اور وہ یہ تھا کہ انسانوں کو خدا کے بارے میں باخبر کیا جائے اور خدا کے تخلیقی منصوبے کے بارے میں، کریشن پلان کے بارے میں باخبر کیا جائے. تو یہی ہے وہ کام جو ہمیں کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. اسی سے آخرت میں انشاءاللہ نجات ہوگی ہم لوگوں کی. جی ایک دو قرآن کی آیت اور حدیث میں پڑھنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، شاہداً و مبشراً و نذیراً، کہ اللہ تعالیٰ کو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر. یہ سورہ الاحزاب میں بھی ہے اور سورہ الفتح میں بھی ہے. سورہ الفتح میں اس کے آگے ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو یہ ہے، اسی کو ایک حدیث میں مثال کے انداز میں بتایا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ فرشتے آئیں، کئی فرشتے تھے، اس میں ایک فرشتہ نے یہ کہا کہ اس شخص کی مثال بیان کرو، یہ جو سو رہا ہے اس کی مثال بیان کرو. تو اس نے کہا کہ اس کی مثال ایک آدمی کی ہے کہ کسی نے ایک گھر بنایا اور اس میں دسترخوان بچھایا کھانے کا، اور ایک دعوت دینے والے کو بھیجا. تو جو اس دعوت دینے والے کی بات کو قبول کرے گا اور گھر میں داخل ہوگا اور کھانا کھائے گا، وہ کھانا کھائے گا. لیکن جس نے داعی کی بات کو قبول نہیں کیا اور گھر میں داخل نہیں ہوا، وہ گھر سے کھانا نہیں کھائے گا. تو اس کے آگے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتوں نے کہا کہ دار جو ہے یہ جنت ہے، اور جس کو دعوت دینے کے لیے بھیجا وہ یہ رسول ہیں، اور اس کی نعمت ہے وہاں رکھا ہو، جنت میں رکھی ہوئی چیز اس کی نعمت ہے. اب جو چاہتا ہے کہ وہ اس نعمت سے کھانا کھائے، وہ اس کو رسول کی بات قبول کرنی چاہیے. تو یہ بیسیکلی یہ مثال دی گئی کہ اللہ کے رسول کا مقصد کیا تھا اس دنیا میں آنے کا. اس لیے اللہ کے رسول بار بار کہتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ جل رہی ہے اور تم پتنگوں کی طرح اس میں جا رہے ہو، پتنگوں کی طرح اس میں جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر کو پکڑ کے اس سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے آگے ہے کہ کہا حلم عن النار، آگ سے بچو، آگ سے بچو. تو یہ جو امپاورمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کسی کو تعلیم دے دیا، ہم نے کسی کو کھانا کھلا دیا، لیکن یہ تو ایک وقتی چیز آپ نے کر دیا، ایک ابدی زندگی بھی آنے والی ہے. اگر ہم نے کسی کو ابدی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا تو ہمارے یہ رحم کرنا، یہ کھانا کھلانا کس کام کا؟ یہ تو وقتی چیزیں ہیں. وقتی طور پر آپ نے کوئی آدمی بھوکا تو اس کو آپ نے ایک وقت کھانا کھلا دیا، لیکن ابدی طور پر جو اس کی زندگی اندھیری رہے گی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بڑے رحم کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ابدی زندگی کے بارے میں بتائیں، ابدی زندگی کے بارے میں بتائیں. سورہ الدہر میں آتا ہے کہ کھانا کھلاتے ہوئے بھی بتایا گیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، سیکنڈری طور پر کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت کے باوجود غریبوں کو، مسکینوں کو اور فقیروں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی خاطر، اور تم سے ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہیں. تو ایک انسان جو امپاورمنٹ کا کام کرے بھی، اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ خدا اس کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے، ہم کو بھی کھڑا ہونا، جس کے ساتھ رحم کر رہا ہے اس کو بھی کھڑا ہونا ہے. تو اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے گی تو ہم کو یہ بات ضرور آئے گی ذہن میں کہ اس کو بھی بتائیں، یہ ہمارا بھائی ہے جس پر ہم دنیا میں رحم کر رہے ہیں، اس پر آخرت میں بھی رحم کیا جائے. یہ چیز تو پرائمری ہونی چاہیے ہر ایک کے اندر. I would just like to add that
in simple terms, the aim of social work is to save a person from the temporary difficulties of this world. But the aim of dawa work is to save a person from the permanent difficulties in the hereafter. اور ایک چیز آپ سب لوگ یہ بھی ایگری کریں گے کہ اگر ہم کوانٹیفائی کریں آج تو کہ ان ٹرمز کی دعوی ورک افیکٹولی صحیح معنوں میں کتنا ہو رہا ہے اور سوشل ورک کتنا ہو رہا ہے، تو دعوی ورک بہت کم ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو سوشل ورک. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ڈاکٹر صاحب، میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب ایک دائی دعوی ورک کرتا ہے تو وہ خدا سے جڑتا ہے، خدا سے کنیکٹ ہوتا ہے. سوشل ورک میں وہ ایک انسان سے کنیکٹ ہوتا ہے. اینڈ وین اے پرسن ڈز دعوی ورک ہی از ایبل ٹو بانڈ ود اینجلس، کیونکہ اینجلس اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن سوشل ورک میں ہی از ایبل ٹو بانڈ ود ہیومنس. So dawa work helps you in leading a God oriented life, and social work helps you in leading a human oriented life. ہم سب یہ نہیں کہہ رہے کہ سوشل ورک ٹھیک نہیں ہے یا خراب ہے. سوشل ورک ٹھیک ہے، اس کی ایک جگہ ہے. لیکن آج جس دور پہ ہم ہیں، لاسٹ فیز آف ہیومن ہسٹری، آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ٹیل پیپل, میک them aware about the creation plan of God and what is the purpose of our existence, and this is the prime work that needs to be done now. Social work تو بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن دعوی ورک صحیح معنوں میں بہت کم لوگ کر رہے ہیں. تو اسی لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. اور خاص طور سے جو ابھی یہ کرونا وائرس کا پیریڈ گیا ہے، اس سے لوگوں کے اندر بڑی شوق پیدا ہو گیا ہے جاننے کا، تجسس بڑھ گئی ہے بہت زیادہ کہ یہ زندگی کیا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ اپنے گھروں میں اس طرح سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور بیمار ہیں لوگ، کس قدر افراتفری کا ماحول ہے. تو بہت ہی زیادہ تجسس پیدا ہوا لوگوں کو کہ یہ جانے کہ یہ زندگی کون چلا رہا ہے، کون خالق ہے، کون مالک ہے، کون انسانوں کو پیدا کرتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم وقت ہے، یعنی بہت ہی ضروری ہے اس وقت کہ ہم دعوتی سرگرمی کو بڑھائیں اور لوگوں کے اندر جو اس وقت مزاج پیدا ہوا ہے حق کو جاننے کے لیے، سچائی کو جاننے کے لیے، تاکہ ان تک پہنچے اور ان کی جو ان کے سوالات ہیں وہ ان کے ذہن میں آ سکیں. جی کچھ کامنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب، سوال لینے سے پہلے پڑھنا چاہوں گا. ڈاکٹر شاد حسین صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے، ونڈرفل ڈسکشن آن معرفت، اٹ از دی لیگیسی لیفٹ بائی آر اسپرچول ٹیچر مولانا وحید الدین خان صاحب. پروفیسر فریدہ خانم نے دلی سے لکھا ہے، کمیونٹی ورک ایمز ایٹ improving the lot of human beings in this ephemeral world, whereas dawa work aims at entering human beings into eternal paradise. ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال احمد آباد سے مس ریشما نے بھیجا ہے. آپ نے اس کا مینشن بھی کیا تھا اپنے ٹاک میں، لیکن اگر اس کو تھوڑا اور آپ واضح کر دیں. انہوں نے لکھا ہے کہ پیپل ناؤ ڈیز ریسائٹ ورسز آف دا قرآن ان اے میکینیکل وے and consider it as a way of spiritual development. How should one actually read the Quran to develop the marifat? یہ بہت لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، لیکن کیسے پڑھیں کہ جس سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں. تو اکثر لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا آپ کچھ بتا دیں ہم سب کو. ہاں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھیں تاکہ اس سے معرفت کی غذا حاصل کر سکیں. تو قرآن کو پڑھنا عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو عربک میں پڑھ لینا ہی قرآن کو پڑھنا ہے. اور چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک حرف پہ ثواب ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ایک ایک حرف پہ ثواب ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے زیادہ حرف پڑھیں گے یا جتنے زیادہ پیجز قرآن کے پڑھیں گے ثواب بڑھتا جائے گا. یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو یہ معنی لیں گے تو یہ جو دوسری باتیں ہیں اس سے ٹکرائیں گی. قرآن میں جو اور باتیں آئی ہیں کہ تدبر کرو اور تبسم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن اس طرح پڑھتے تھے؟
بلکہ حضرت عائشہ نے تو کہا تھا کہ اس طرح جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے قرآن پڑھا اور نہیں پڑھا برابر ہے، اولئک قرؤ ولم یقرؤ۔ تو قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عربک میں قرآن پڑھیں۔ لوگ بس یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص نے قرآن ایک مہینے میں اتنی بار پڑھ لیا، ایک مہینے میں 5 بار پڑھ لیا۔ تو یہ گنتی کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے کہ قرآن کو آپ اپنی زبان میں پڑھیں۔ اگر آپ کی ہندی ہے لینگویج تو آپ ہندی میں پڑھیے قرآن کو، اور اگر آپ اردو پڑھتے ہیں تو آپ اردو میں پڑھیے، یا انگلش میں پڑھیے، یا کسی بھی زبان میں آپ قرآن پڑھیں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اور جب سمجھیں گے قرآن کو گہرائی سے، تب آپ اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ تو قرآن کا ایک طریقے سے 3 اسٹیپس میں ہیں کہ ایک پہلے آپ نے عربک میں قرآن کا ایک حصہ پڑھا، پھر اس کو اپنی لینگویج میں ہندی یا اردو یا جو بھی زبان آپ کی ہے اس میں آپ نے اس کو سمجھا، پھر آپ نے اس پہ غور و فکر کیا گہرائی سے اور دعا کی۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ تفسیر پڑھیں۔ آپ میری جو تفسیر میں پڑھتا ہوں وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی تذکیر القرآن، اور انگلش میں بھی اویلیبل ہے وہ قرآن کامنٹری۔ آپ cpsglobal.org سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اردو، ہندی، انگلش اور کئی زبانوں میں یہ کامنٹری ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اور اس میں کیا ہے، اس کامنٹری کا جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک حصہ مولانا لے کے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور جو اس کا اسپریچول اسپیکٹ ہے وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ عام طور سے جو کامنٹریز ہیں، زیادہ تر جو کامنٹریز ملتی ہیں تفسیر، اس میں ایک ٹیکنیکل انداز کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی عربک کا کوئی لفظ لیں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کے یہ میننگ بھی ہیں، اس کے وہ میننگ بھی ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی بات بتائیں گے۔ تو یہ جو ٹیکنیکل انداز کی ہے تفاسیر ہیں، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کوئی اگر ریسرچر ہے، کوئی مان لیجیے قرآن پہ ریسرچ کر رہا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ عربک کے جو الفاظ ہیں اس کے کیا میننگز ہیں اور کن علماء نے کیا کہا، تو وہ اس کے لیے اچھا ہے، وہ ایک طریقے سے را مٹیریل ہے۔ لیکن ہمیں ایسی تفسیر پڑھنی ہے جو ہمیں اس حصے کا جو میسیج ہے، جو اسپریچول میسیج ہے، وہ ہمیں مل جائے تاکہ وہ ہم انٹرنلائز کریں اور اپنے زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو اس کے لیے تذکیر القرآن بہت ہی آئیڈیل تفسیر ہے اور بہت شارٹ ہے، سنگل والیوم میں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ یہ نہیں قرآن جلدی جلدی پڑھ کے ختم کرنا آپ کا مقصد ہو۔ آپ قرآن کا ایک پیج پڑھیے، اس پہ سوچئے، گہرائی سے سوچئے۔ جب آپ گہرائی سے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسپریشنز آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسپائر کرتا ہے انسانوں کو۔ اور یہ جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں وہ دعا کرتے تھے کہ اے ابراہیم کے سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے۔ تو یہ سب چیزیں آپ دعا کریے اور قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیے، اور اگر آپ پڑھ سکیں تفسیر تو تذکیر القرآن یا کوئی اور تفسیر جو آپ کو پسند ہے وہ پڑھیں، تب آپ قرآن کی گہرے میننگ تک پہنچ سکیں گے۔ انفیکٹ ڈاکٹر صاحب ایک امپورٹنٹ ٹریڈیشن بھی ہے، آپ نے جیسے سمجھایا اتنے اچھے سے کہ حضرت عائشہ ونس talked about those people who used to recite Quran the whole day, and she said کہ انہوں نے پڑھا لیکن انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عربی لوگ تھے اور عربک میں پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ انہوں نے پڑھا پر انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو اسی لیے وہی جو آپ نے کہا کہ اس پہ ریفلیکٹ کرنا، اس پہ سوچنا، غور و فکر کرنا، اور اینڈ ابو آل اس کو اپنی زندگی میں اتارنا، ٹو لیڈ اے لائف ایز پر دی گائیڈنس اینڈ دی دا میسیج دیٹ قرآن سیز، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو صرف میئر ریسیٹیشن سے ہم قرآن کے میسیج کو انٹرنلائز نہیں کر سکتے، جیسے آپ نے کہا۔ ہم لوگوں کو تھوڑا لے کے پھر اس کو انٹرنلائز کر کے اس کو زندگی میں اتار کے پھر اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم
بات ہے. اور ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ مولانا نے کہا تھا ایک بار کہ قرآن جو ہے وہ بہت چھوٹی کتاب ہے، اور واقعتاً قرآن ایک چھوٹی کتاب ہے جو اس میں لائنز میں وہ تو بہت کم ہے، لیکن جو زیادہ چیزیں ہیں وہ بٹوین دا لائنز ہیں، یعنی وہ باتیں جو آپ سوچ کے دریافت کرتے ہیں. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے بہت ایک چھوٹی کتاب کے طور پہ بنایا ہے تاکہ اس میں صرف پوائنٹس آ گئے ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جن کو آپ ریفلیکٹ کریں، سوچیں گہرائی سے، تب آپ کے اندر بڑے بڑے جو قرآن کے معنی ہیں وہ آپ کے اوپر کھلیں گے. تو قرآن کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس پہ پڑھیں، اس پہ غور کریں، اور اس کو جلدی جلدی نہ پڑھیں، بلکہ ایک ایک حصے کے اوپر بہت وقت لگائیں، بہت بار بار پڑھیں اور بار بار سوچیں، تبھی آپ قرآن کے گہرے میننگ تک پہنچ پائیں گے. یہاں پر میں قرآن کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اصحاب کا کیا طریقہ تھا وہ میں بتانا چاہتا ہوں. قرآن میں ایک آیت ہے جو قرآن کے نازل ہونے کو بتاتی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا تاکہ اس کی آیت میں تدبر کرے انسان اور تاکہ اس سے عقل والے نصیحت حاصل کریں. یہ کیا قرآن میں سورہ 7 کی آیت ہے. جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، ہم نے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے، اس کے بعد قرآن پڑھا تو ہم کو قرآن سمجھ میں آیا. ایمان سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کریشن پلان آف گاڈ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، آپ کی تربیت تھی تو قرآن سمجھ میں آیا. ایک اور تابعی کہتے ہیں، ابو عبد الرحمن ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی 10 آیتیں لیتے، 10 آیتیں پڑھتے اور اس میں سیکھتے کیا کیا چیز ہے، پھر علم حاصل کرتے، اس پر عمل کرتے، اور جب تک یہ پورا نہیں ہو جاتا ہم آگے کی آیت نہیں لیا کرتے تھے. تو یہ طریقہ تھا. اس میں روایت میں آتا حضرت عمر بھی تھے، عبداللہ بن عمر بھی تھے. تو اتنے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر، عبداللہ بن عمر، یہ سب ان کا طریقہ یہ تھا کہ 10 آیتیں لیتے اور اس پر علم کیا، اس کے اندر عمل کیا، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے، اس کے بعد آگے بڑھتے تھے. تو ہم لوگوں کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو تدبر بہت بڑی چیز ہے قرآن میں. اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ہوتی ہے لائن اور ایک بٹوین دا لائن. بٹوین دا لائن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. مولانا بھی ایک حدیث برابر کوٹ کیا کرتے تھے، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، کہ اس کے عجائبات قرآن کے جو یہ ختم نہیں ہوں گے. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو یہ دور جو اس دور کے حساب سے ہم تدبر کریں کہ اس دور میں کیا چیزیں ہیں جس کو ہم قرآن کے ذریعے سے اس کو ریلیٹ کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ابھی میں آج صبح کو پڑھ رہا تھا کہ کائنات کتنی بڑی ہے، تو بتایا کہ 93 بلین لائٹ ایئرس ابھی بڑی ہے اور 70 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے بڑھتی جا رہی ہے. تو لائٹ ایئر پھر اس میں بلین، 93 بلین لائٹ ایئر بڑی ہے. اب یہ سوچے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہوگا، وہ سوچے. آخرت کتنی بڑی ہوگی، جنت کتنی بڑی ہوگی، وہ سوچے. تو آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا ریلیٹ کر کے. قرآن میں آیت الکرسی میں جو آیت ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو وسیع ہے، اس کا کنٹرول آسمان و زمین کو وسیع ہے، اس کا علم آسمان و زمین کو وسیع ہے. یہ اگر سوچے تو آدمی کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوگا. اس کے بغیر ہم اگر پڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں. وہی وہ حضرت عائشہ کے الفاظ میں کہ انہوں نے پڑھا نہیں پڑھا، ہمارا پڑھنا بھی نہیں پڑھنا ہوگا. آخرت میں یہ چیز ہمارے منہ پر مار دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کی توفیق دے. کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آخری سوال لینے سے پہلے. محبوب بھائی نے ممبئی سے لکھا ہے، دوز ہو ڈو دعویٰ ورک ان اٹس ریئل سینس از اٹ سیلف ایویڈینس دیٹ ہی بلیوز ان عالم الغائب. مس صوفیہ اختر نے لکھا ہے، بے شک سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا بہت ضروری ہے. اللہ ہمیں قرآن اور نیچر پہ تدبر اور تفکر کرنے والا بنائے، آمین. مولانا اقبال عمری صاحب نے لکھا ہے چنئی سے، قرآن کو اپنی لائف میں اپلائیڈ وے میں ریڈنگ کرنا
تفسیر تذکیر القرآن پڑھنی چاہیے. محمد عمار صاحب نے لکھا ہے دلی سے, ویری انسپائرنگ ٹاک ماشاء اللہ. فہیم عمر صاحب نے لکھا ہے, مسلمانوں کو اسلام سمجھانا اتنا مشکل ہے, اس کے بانسبت دوسرے مذہب والوں کو اسلام بتانا یا سمجھانا وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آخری سوال ہے آج کے سیشن میں. معرفت جیسے آپ نے بتایا بھی کہ مولانا کا خاص سبجیکٹ تھا, مین سبجیکٹ تھا, تو کوئی ایسی بات, کوئی ایسے لیسن, کوئی انسیڈنٹ مولانا کی زندگی سے آپ ہم سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر ود اس آل. مولانا کا مزاج یہ تھا کہ ہر چیز میں سے وہ سبق حاصل کرتے تھے. ایک بار کسی سیمینار میں تھے, تو جب اٹھنے لگے تو گلاس اٹھا کے ایسے پانی پینے لگے, تو اس میں گلاس میں پانی تھا نہیں, تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید پانی چاہیے مولانا کو. لوگ دوڑے کہ پانی چاہیے, انہوں نے کہا نہیں پانی نہیں چاہیے, میں نے سوچا کہ اس میں چند 2-3 قطرے ہوں گے, وہ بھی میں پی جاؤں. تو اس طرح کی سوچ کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ اتنی قیمتی ہیں کہ 1-2 قطرے بھی ہم کیوں ضائع کریں. تو ہر چیز میں ان کا یہی سوچ ہوتی تھی, اور اسی طریقے سے وہ اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کرتے تھے اور اپنے اندر معرفت جگاتے رہتے تھے ہر موقع پہ. کوئی کھانے کی چیز ہو, کوئی واقعہ ہو, ایک بار اخبار مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائمز آف انڈیا یا کوئی اخبار تھا, اس میں ایک وہ بنی ہوئی تھی, ایک میپ یا کچھ اسکیچ بنا ہوا تھا. ایک پلین کریش ہوا تھا, تو اس نے کیا دکھایا تھا کہ پلین جو تھا وہ ایئرپورٹ پہ اس کا پاتھ یہ تھا, وہ اس نے دکھایا تھا. اس پاتھ سے وہ جاتا تو صحیح لینڈ کرتا, اس نے تھوڑا غلط پاتھ لے کے کہیں اور لینڈ کر دیا, وہیں کریش ہو گیا. تو 2 دکھائے ہوئے تھے. تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, تو بتا رہے تھے کہ دیکھیے یہی بات صراط مستقیم کی ہے کہ اگر آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں تو آپ کی لینڈنگ جو ہے وہ جنت میں ہوگی, اور اگر آپ نے اپنا راستہ بدلا تو آپ کی لینڈنگ وہاں جنت میں نہیں ہوگی. تو یہ سوچ تھی ہمیشہ کہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو, اس سے وہ غذا حاصل کرتے رہتے تھے اپنے تدبر کی اور معرفت کی. Okay, so all of you can download Kitab Marifat from CPS International website. And with this, we will end today's session. Thank you. جزاک اللہ.